الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا۔ السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا۔ السلام علیکم یا ابا محمد الحسن۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی۔ السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری۔ السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی۔ السلام علیکم یا حضرت سید معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ برے صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب ادنا لوگوں کے ٹیچر شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کیا۔ استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں خیر طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اولیاء کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، جو بولتا ہے وہ کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے اور بعض اوقات اپنے نفس ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کی رضا کا باعث نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے کشف المحجوب ریڈنگ سیشنز کو ہم دوبارہ ایک دفعہ پھر ریزیوم کر رہے ہیں، اور خاص طور پر ہماری یہ کوشش ہے، کاوش ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے اس کاوش کو کریں اخلاص کے ساتھ، اور اس میں دنیا اور ریاکاری سے ہم بچیں، اور جو اس کا ثواب ہمیں حاصل ہوگا وہ اپنے مرحومین کی ارواح کو ہم پیش کرتے ہیں۔ خاص طور پہ میں اپنی والدہ کو یاد کرتا ہوں، صبا کی نانی شاہ زین، گل لالا آپا کا بیٹا مبینہ آپا، دیگر لوگ جن کے والدین اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، ان کی ارواح کو بھی ہم یاد کرتے ہیں، اور اس سے اگر کوئی ثواب ہمیں حاصل ہو تو ضرور ان کی ارواح کے لیے صدقہ جاریہ کی روح سے ان تک پہنچے۔ کشف المحجوب ہم پڑھ رہے ہیں، اور جب ہم نے کشف المحجوب چھوڑی تھی تو کتاب کا تیسرا حصہ جو ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے، اور کتاب کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں داتا صاحب اولیاء اللہ کے 12 گروپس ہیں صوفیاء کے، ان کا تعارف ہم سے کرواتے ہیں، اور بتاتے یہ ہیں کہ 10 گروہ حق پر ہیں اور 2 گروہ سوڈو صوفیز کے ہیں، تو وہ ان کا تعارف کروا رہے تھے، اور اسی میں ایک آخری گروپ جو ہے اس کو فرقہ حلولیہ کہا جاتا ہے، اور فرقہ حلولیہ وہ گروہ ہے جو داتا صاحب کے نزدیک حق پر نہیں ہے، اور ان کی ٹیچنگز جو ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اس کانورزیشن کو شروع کریں، ہم اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ لگا کہ ہم جب اللہ رب العزت سے ملاقات کی بات کر رہے ہیں، یا اللہ رب العزت سے قربت کی بات کر رہے ہیں، نیئرنس کی بات کر رہے ہیں، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی جو روح ہے یا اللہ تعالیٰ کا وہ جو نور ہے، نعوذ باللہ وہ انسان کے پیکر میں جذب ہو جاتا ہے اور ایک یونین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ داتا صاحب کے ہاں یہ بالکل انیڈمیسیبل ہے، اور تمام اولیاء اللہ کے ہاں بھی یہ بالکل انیڈمیسیبل ہے۔ اس کتاب میں داتا صاحب جگہ جگہ
اور امام غزالی نے اپنی کتاب میں، جو ان کی ایک اسپریچول آٹو بایوگرافی ہے جو انہوں نے خود لکھی ہے، المنقذ من الضلال، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے ڈیلیورنس فرام دی ایرر، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب صوفی یہ کہتے ہیں کہ مجھے وصال نصیب ہوا، وصال ملاپ کے معنوں میں وصول، ملاپ یا اتحاد یا اس طرح کے دیگر ورڈز، ان کو لٹرل کبھی بھی نہ سمجھا جائے، کیونکہ وہ لٹرل نہیں ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ رب تعالیٰ کی فزیکل پلین کے اوپر مخلوق کے ساتھ یونین پاسبل نہیں ہے، بالکل پاسبل نہیں ہے۔ تو جو بھی اللہ کی نیئرنس ہے وہ اللہ کی تجلیات کا مل جانا، اللہ کی بلیسنگز کا مل جانا، اللہ کی برکت کا مل جانا، یا اللہ اگر چاہے تو قیامت کے بعد جنتیوں کو اپنا وہ دیدار اپنی شان کے مطابق کروائے گا، وہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں، مگر کسی قسم کی یونین نہیں ہو سکتی۔ اور اسلامک تھیولوجی میں دو ٹرمز بولی جاتی ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک کو قدیم کہتے ہیں اور ایک کو حادث کہتے ہیں۔ قدیم صرف اللہ رب العزت کی شان ہے، اور قدیم کا مطلب ہے کہ وہ ان کریٹڈ ہے، ہمیشہ سے ہے، ان کریٹڈ ریالٹی ہے، تو ان کریٹڈ ریالٹی صرف اللہ رب العزت کی ہے اور وہ قدیم ہے۔ اور انسان یا دیگر مخلوقات وہ کریٹڈ ہیں، اور کریٹڈ کے لیے حادث کی کیٹیگری ہے۔ تو دو کیٹیگریز ہیں جن میں ہم چیزوں کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ ہم سب حادث ہیں، اللہ کے انبیاء بھی حادث ہیں، اللہ کے اولیاء بھی حادث ہیں، تمام اشیاء جو پیدا کی گئی ہیں وہ حادث ہیں، اور وہ حادث کسی محدث کا تقاضا کر رہی ہیں، کریٹر کا، اور کریٹر اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو یہ فرقہ حلولیہ کے لوگ مسٹیکنلی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی قربت اس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ باڈی میں، نعوذ باللہ وہ جذب، نعوذ باللہ کسی بھی صورت میں ہو جاتے ہیں، اور پھر بندے اور رب کا اتحاد ہو جاتا ہے، یونین ہو جاتی ہے، جو کہ داتا صاحب کے ہاں اور اولیاء اللہ کے ہاں انیڈمیسیبل ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور داتا صاحب نے یہ اس لیے بھی مناسب سمجھا کہ جب ان الحق جیسے نعرے جو کہ کتابوں میں موجود ہیں، ان کی مس انٹرپریٹیشن سے بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا جیسے ایک حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ بندہ اور رب تعالیٰ اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کو ہم کبھی بھی فزیکل نہیں سمجھیں گے، یہ فزیکل یونین نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کرم، لطف، مرسی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نیئرنس کی بات ہے، لیکن بندہ بندہ رہتا ہے اور رب رب رہتا ہے، ہر شان میں، ہر آن میں۔ تو یہ آج جو ہے کانورزیشن ہم پڑھیں گے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے ساتھ کیونکہ اسپرٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ انوالوڈ ہے، روح، تو داتا صاحب بات بتائیں گے کہ روح کیا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس چیز کو یوں سمجھا کہ اللہ رب العزت اور روح دونوں دو قدیم ریالٹیز ہیں، کرسچنز نے خاص طور پہ اس کو یوں سمجھا ہے، تو داتا صاحب اس کی بھی تنقید اور کریٹیک پیش کریں گے، اور روح اصل میں کیا ہے وہ کلیریفائی کریں گے کہ روح ہوتی کیا ہے اسلامک مسٹیسزم کے لینز میں۔ تو ہم پڑھتے ہیں، پیج نمبر ہے جی میرے پاس 242، فرقہ حلولیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا چیز ہے؟ کویسچن مارک، یعنی حق جو ہے وہ اتنا اسٹریٹ اور اتنا ایویڈنٹ ہے کہ حق اور گمراہی کو آپ آرام سے یو کین ٹیل اٹ اپارٹ۔ داسا فرماتے ہیں، اب تذکرہ ان دو مردود گروہوں میں سے جو اس طائفہ حلولیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو پیچھے داتا صاحب نے 10 اولیاء اللہ کے گروپس کا تعارف کروایا تھا، کوئی شیخ جنید بغدادی کا گروپ تھا، بایزید بستامی کا گروپ تھا، حارث المحاسبی کا گروپ تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں 2 مردود گروہ جن کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اولیاء اللہ کی فہرست میں سے۔ طائفہ حلولیہ، یہ حلولیہ گروپ سے ہیں، طائفہ گروپ کے معنوں میں ہوتا ہے، جس طرح ہم بینڈ کہتے ہیں، they are from a band of people، حلولیہ۔ تو کہہ رہے ہیں تذکرہ ان 2 مردود گروہوں میں سے جو
اس طائفہ حلولیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو اپنی گمراہی میں اپنا مددگار بناتے ہیں۔ ایک گروہ ابی حلمان دمشقی سے عقیدت رکھتا ہے اور اس سے روایت بیان کرتا ہے، لیکن وہ روایتیں دراصل اسی طرح نہیں جو مشائخ کی کتابوں میں اس کی طرف سے منسوب ہیں۔ اس طریقے کے پیرو اس بزرگ ابی حلمان دمشقی کو اہل حلولہ یعنی جذب اور بے خودی میں سے سمجھتے ہیں، لیکن وہ ملحدین اس کو عقیدہ حلول اور امتزاج اور ارواح کے دوسرا جسم تبدیل کرنے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ میں نے کتاب مقدس میں بھی دیکھا ہے کہ اس میں اس عقیدے پر طعن کیا ہے، اور علماء اصول کو بھی اس سے ایک خیال پیدا ہو گیا ہے، اور اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ اب داس صاحب فرماتے ہیں کہ دو گروپس ہیں، وہ اپنے آپ کو حلولیہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم حلولیہ والا جو ایک گروپ تھا اس میں سے ہیں، اور یہ جو حلولیہ والا گروپ تھا یہ ایک صوفی ابی حلمان دمشقی، یا یہ نام دمشقی یا ومشقی جو بھی یہ نام ہے، ابی حلمان سے اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں۔ داس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابی حلمان ایک صوفی گزرے ہیں، لیکن جو باتیں ان کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں وہ باتیں وہ کہتے نہیں ہیں۔ ان کی ایک مس انٹرپریٹیشن والی فارم ہے جو کہ لوگوں نے مس انٹرپریٹ کر کے، اور انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے حلول یعنی خدا نعوذ باللہ جذب ہو جاتا ہے، امتزاج یعنی وہ ایک مکسچر میں انسان کے ساتھ آ جاتا ہے، اور ارواح جو ہیں وہ باڈیز بدل سکتی ہیں، اسپرٹس ایک باڈی سے دوسری باڈی میں، جس کو ہندوازم میں تناسخ یا ٹرانس مائگریشن کہتے ہیں، تو اسلام میں ٹرانس مائگریشن کا کانسیپٹ اس کی نفی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی حلمان نے شاید کچھ اور باتیں کہی تھی، اس کو انہوں نے صحیح طور پر سمجھا شاید نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ٹرانس مائگریشن کے کانسیپٹ پر طعن کرتی ہے، یعنی کرٹیسائز کرتی ہے، جو میری سمجھ ہے داس صاحب فرما رہے ہیں۔ پھر داس صاحب کہہ رہے ہیں علماء اصول کی ٹرم جو ہمارے علم الکلام، ایک مسلم علم الکلام تھا جس کو ہم اسکولسٹک تھیولوجی کہتے ہیں، تو اسکولسٹک تھیولوجی کے جو اسکالرس تھے وہ ریشنل پلین پہ چیزوں کو سمجھتے تھے، تو داس صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی چیزوں کو مس انٹرپریٹ کیا ہے جس سے ڈاؤٹ پیدا ہوئے۔ تو داس صاحب دو باتیں یہاں پہ کر رہے ہیں۔ ابھی حلمان دمشقی کو کہا ہے کہ اس کی روایتیں جو وہ کہہ رہا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہیں، مس کنسٹروڈ ہیں، لیکن لوگوں نے مس کنسٹرو کر کے غلط عقیدہ گھڑا ہے، اور جو تھیولوجنز تھے انہوں نے بھی غلطی کی ہے یہاں پر چیزوں کو سمجھنے میں۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ اصل میں بہتر جانتے ہیں، یعنی اپنی وہ عاجزی کا پھر اظہار بھی کر رہے ہیں۔ ایک دوسرا گروہ ہے جو اپنے اقوال کو فارس کی طرف منسوب کرتا ہے، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ حسین ابن منصور کا مذہب ہے، حالانکہ ان کے علاوہ ہم نشینان حسین میں سے کسی کا بھی یہ مذہب نہیں۔ چنانچہ میں نے ابو جعفر سیدلانی کو اور 4000 آدمیوں کو جو عراق میں پھیلے ہوئے ہیں دیکھا ہے کہ وہ سب حلاجی تھے، وہ سب فارس کو اس قول کی وجہ سے لعنت کرتے تھے، اور حسین ابن منصور کی کتابوں میں جو ان کی تصنیف ہیں سوائے تحقیق کے اور کچھ نہیں، اور میں علی بن عثمان جلابی کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ فارس اور حلمان کون ہوئے ہیں اور انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن جو شخص ان اقوال کا قائل ہو جو توحید الہی اور تحقیق کے خلاف ہیں، ان کو دین میں کچھ حصہ حاصل نہیں۔ اب داس صاحب نے ایک اور بات کہی ہے۔ داس صاحب کہہ رہے ہیں فارس ایک کیریکٹر ہوا ہوگا ان کے دور کا، کوئی صاحب تھے فارس، تو وہ کہہ رہے ہیں ایک اور گروپ ہے، اور وہ ایک فارس کوئی صوفی ہے، وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو تعلق جوڑ رہے ہیں کہ ہم فارس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے،
اور وہ فارس اور اس کے پیروکار کیا کہتے تھے؟ فارس اور اس کے پیروکار کہتے تھے کہ ہم حسین ابن منصور کے فالوورز ہیں. اب داتا صاحب اگر آپ اف وی جاگ آر میموریز تو داتا صاحب نے حسین ابن منصور کو ڈیفینڈ بھی کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ ان کے پیچھے ان کو فالو نہیں کرنا. اور داتا صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ جو کہنا چاہتے تھے وہ اپنی کیفیت کو ورڈز میں کریکٹلی بیان نہیں کر پائے تھے, اس لیے یہ پرابلم تھی. تو ہم ان الحق کے ورڈ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہم اس بات کے قائل ہیں کہ حسین ابن منصور توحید پر قائم تھے, توحید کے خلاف وہ نہیں تھے اصل میں. تو اب داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فارس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حسین ابن منصور کا فالوور ہوں, اور میں حسین ابن منصور کا اس طرح سے فالوور ہوں نعوذ باللہ کہ اللہ بندے میں نعوذ باللہ حلول کر جاتا ہے, یہ ان کی تعلیم ہے. تو داتا صاحب کہتے ہیں میں نے عراق میں 4000 لوگوں کو میں ملا ہوں جو اصل میں حسین ابن منصور کے فالوور ہیں, اور وہ اپنے آپ کو حلاجی یعنی حسین ابن منصور حلاج سے حلاجی کہتے ہیں, لیکن وہ کرٹیسائز کرتے ہیں فارس کو, وہ لعنت کرتے ہیں کہ یہ باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ حسین ابن منصور کی منشا یا مرضی نہیں تھی, اور ہم اس سے اعلان برات یا دوری اختیار کرتے ہیں. تو اب داتا صاحب نے ایک سخت ٹون میں ایک بات کہی, اور وہ سخت ٹون میں کیا بات ہے کہ میں نہیں جانتا کہ فارس اور ہلمان کون ہے, آئی ڈونٹ نو, لیکن جو شخص ان اقوال کا قائل ہو جو توحید الہی کے خلاف ہیں ان کو دین میں کچھ حصہ حاصل نہیں ہے. اے بی سی کوئی ہو اور سینگ ایسا ہو جو اللہ کی توحید کو کمپرومائز کرتا ہو, تو اس سینگ سے اور ان بندوں سے منہ موڑ لو, اور اگر آپ ان بندوں پر چلو گے تو آپ کو دین میں سے کچھ حصہ نہیں ملے گا, آپ دین سے خارج ہو جائیں گے. دا صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اور جب دین جو اصل ہے, شریعت فاؤنڈیشن ہے جس پر تصوف کی عمارت نے کھڑے ہونا ہے, جب دین جو اصل ہے مضبوط نہ ہو تو تصوف جو اس دین کی فرع اور نتیجہ ہے حاصل نہیں ہوتا. جب آپ کی فاؤنڈیشن میں توحید ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ تصوف تو ایک ایڈیشنل چیز تھی نا, آپ ایڈیشنل کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سے آپ ملیں. جب آپ کی شریعت ہی پوری نہیں ہے تو تصوف میں آپ نے کیا واک کرنا ہے, یو کی ناٹ واک. تصوف جو اس دین کی فرع اور نتیجہ ہے زیادہ مناسب ہے کہ اس میں زیادہ خلل ہو. اگر آپ کی شریعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا تصوف ڈسرپٹیو ہوگا, اس میں خلل ہوگا, وہ ڈسرپٹ ہو جائے گا. کیونکہ کرامات کا ظاہر ہونا, دلائل عرفان کا کشف اہل دین اور اہل توحید کے علاوہ کسی اور پر ممکن نہیں. داتا صاحب کہہ رہے ہیں اٹ از امپاسبل کہ بندہ توحید سے دور ہو اور وہ میریکلز کو مینیفیسٹ کرے, یا وہ مسٹیکل آرگومنٹس کا ڈسکلوجر اس کو حاصل ہو جائے. دلائل عرفان کا کشف, مسٹیکل ریالٹی کا ڈسکلوجر کبھی حاصل نہیں ہوگا اگر وہ اہل توحید میں سے نہیں ہے. اٹ از امپاسبل. تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ جب دین جو اصل ہے مضبوط نہ ہو, تصوف جو اس دین کا نتیجہ ہے, مناسب ہے کہ اس میں اور بھی زیادہ خلل ہوگا, کیونکہ کرامت کا ظاہر ہونا, دلائل عرفان کا کشف اہل دین اور اہل توحید کے سوا کسی پر ممکن نہیں. اور جن لوگوں کو روح کے متعلق غلطیاں واقع ہوئی ہیں, اب میں روح کے تمام احکام سنت کے قانون کے مطابق بیان کرتا ہوں, تاکہ ملحد لوگوں کے اقوال اور ان کے مغالطے اور شبہات بھی بیان کرتا ہوں, تاکہ اللہ تمہیں قوی کرے اور اس بیان سے تمہیں قوت حاصل ہو, کیونکہ ان مغالطوں اور شبہات میں بہت فساد ہے اور توفیق اللہ کے قبضے میں ہے. تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اٹس ٹائم کہ میں آپ کو اسپرٹ کی ریالٹی کے بارے میں بتاؤں کہ اسپرٹ کیا ہے, اور سنت کے مطابق بتاؤں کہ اسپرٹ کیا ہے. اور ملحد جو یعنی
دین سے ہٹے ہوئے ہیں، گمراہ کو کہتے ہیں ملحد، اسٹرانگ ورڈ ہے، الحاد اختیار کیے ہوئے ملحد لوگوں کے اقوال اور ان کے ڈاؤٹس بھی بیان کرتا ہوں تاکہ اللہ تمہیں قوت دے دے. اور ڈاؤٹس میں دا صاحب کہہ رہے ہیں بہت فساد ہے، کیوس ہے. اگر تم ملحد کے سینگز پہ چلو گے تو تمہیں کیوس حاصل ہوگا، اور توفیق اللہ کے قبضے میں ہے کہ نالج پھر بھی اللہ ہی عطا کریں گے. میں کوشش کرتا ہوں آپ کو بیان کرنے کی. دا صاحب فرما رہے ہیں، تو دا صاحب پہلی بحث کر رہے ہیں، کانورزیشن، روح کی تحقیق. جان لو کہ روح کی ہستی کے متعلق علم کا ہونا ضروری ہے، اگرچہ اس کی کیفیت اور اصل حقیقت معلوم کرنے میں عقل عاجز ہے، کیونکہ یہ عالم امر کی ایک غیر مرئی چیز ہے جس کی حقیقت کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. دو باتیں داسا فرما رہے ہیں. نمبر ایک، اسپرٹ کے بارے میں کریکٹ علم کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسپرٹ کے بارے میں غلط علم آپ کو شرک پہ لے جاتا ہوتا ہے. جس طرح پورے مذاہب میں، ہندوازم اور کرسچینٹی میں یہ پرابلمز ہیں، کیونکہ وہ اسپرٹ کو قدیم سمجھتے ہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسپرٹ کے متعلق کریکٹ علم کا ہونا ضروری ہے، مگر ساتھ ہی ایک ڈسکلیمر دے رہے ہیں، اس کی کیفیت اور اصل حقیقت، اس کی جو ریالٹی ہے اور اس کی جو سٹیٹ ہے، عقل عاجز ہے اس کو جاننے سے، کیونکہ یہ عالم امر کی ایک. اب یہ عالم امر وہ عالم تھا جہاں پہ اللہ نے اپنے کن سے چیزوں کو کریٹ کیا تھا. جب اللہ نے کن کہا، ہمیں نہیں پتا اس کن کی کیا کیفیت ہے، ٹھیک ہے. ہم اس عالم ناسوت میں ہیں نا، یہاں پہ اللہ کا حکم ہو گزرا ہے اور ہم اس کے نتائج کے طور پہ سامنے ہیں. لیکن یہ عالم امر کی ایک ڈائریکٹلی عالم امر کی چیز ہے، حکم کو کہتے ہیں جی. مطلب عالم امر، عالم ہاہوت سے وہ عالم امر ہی ہے نا، وہ سارے عالم عالم امر تھے جب کریشن ہو رہی تھی. اصل میں ہاہوت میں پہلا کون ہے نا، اللہ نے اپنی شان کے مطابق جو کہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں مطلب اندر کی بات یہ ہے کہ عالم امر بھی لفظ کے لیول پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں. کل جو بات ہم نے کی ہے وہ بھی لفظ کے لیول پہ ہم اپنی سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں، اس کی حقیقت بھی پتہ نہیں ہے. میرے داسا بھی یہی کہتے ہیں. ابھی ہم مسٹکلی ایک بگنر کو ایک ویسی اینکرز دینے کے لیے کہ یہ اینکرز ہیں، تم ذرا اگر کوئی پکچر بنانا چاہو تو ایون وہ 6 ورڈز بھی جو کل میں نے بتائے ہیں، اولیاء اللہ نہیں بتائے ہیں، وہ بھی ان کو بھی ان معنوں میں حتمی مان لینا توحید کے خلاف ایک بات ہے. وہ ایک ورڈز ہیں، ورڈ کے لیول پہ. اینی وے، یہ عالم امر کی غیر مرئی چیز ہے جس کو آپ محسوس اصل میں نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے. عالم امر کا ایک فنامنن ہے جس کی حقیقت کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ نوز بیکاز ہی از دا کریٹر. تاہم امت کی علماء اور حکماء میں سے ہر ایک نے اپنے علم اور قیاس کے متعلق اس کے متعلق بہت کچھ کہا ہے. کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی امت میں اسکالرز تھے، حکماء، فلاسفرز تھے، انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے نالج اور قیاس، ان کی اپنا ایسٹیمیٹ تھا، ان کی اپنی انویسٹیگیشن تھی، انہوں نے بہت باتیں کی ہیں. کافروں کے گروہوں نے بھی اس میں کلام کیا ہے. چنانچہ کفار قریش نے یہودیوں کے کہنے سے نصر بن حارث کو بھیجا کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کی کیفیت اور ماہیت دریافت کرے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے عین وجود کو ثابت کیا اور فرمایا وہ قریش آپ سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، اور پھر روح کے قدیم ہونے کی نفی کی اور فرمایا کہہ دیجئے روح میرے پروردگار کا حکم ہے، امر ربی ہے. اب دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کفار نے ایک پورا پلان کیا، کیونکہ یہ جو یہودی تھے، کیونکہ یہ اہل کتاب تھے تو ان کے پاس مسٹیکل نالج بھی کسی درجے میں موجود تھا، کرسچنز کے پاس بھی یہ نالج تھا. قریش مکہ کے پاس وہ نالج کی بیس نہیں تھی.
تو جب بھی انہوں نے کوئی لاجیکلی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرنا ہوتا تھا، وہ عام طور پہ جوز یہ کام کرتے تھے، وہ کہتے تھے تم پوچھ کے آؤ اس کے بارے میں. جیسے سورہ کہف کے اندر یہ بھی کرسچنز نے یا اہل کتاب کے لوگوں نے سوال کیے تھے کہ وہ ذوالقرنین کون تھا ذرا بتائیں، یا گوگ میں گوگ کون ہے ذرا بتائیں. قریش مکہ کو تو نہیں پتا تھا یہ باتیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے ایک بندے کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھا کہ روح کی کیفیت، سٹیٹ، ماہیت، اس کی فارم بتائیں کیا ہے. تو اللہ رب العزت کی جانب سے جو سرکار پر وحی اتری اس کے دو پارٹس ہیں، دا صاحب کہہ رہے ہیں. پہلے تو روح کے وجود کو اللہ نے منوایا کہ روح ایگزسٹ کرتی ہے، باڈی کے علاوہ ایک چیز ہے، تو روح کے وجود کو، وجود عین کو، کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے، کہ وہ قریش آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو اللہ کا یہ کہنا کہ وہ روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، روح کی ریالٹی پر دلیل ہے کہ روح ہے ایک چیز. اللہ نے کہا ہے، اللہ نے اکنالج کیا ہے. اور پھر اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کے حکم میں سے ایک حکم ہے. لیکن داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کے قدیم ہونے کی نفی فرمائی ہے. قدیم ہونے کی نفی، وہ واحد اس کی ذات ہے، وہ واحد اس کی ذات ہے، انکریٹڈ. ابھی بتایا نا، ہاں قدیم انکریٹڈ. اچھا یہاں پر اگر ہم 1 منٹ کے لیے پاز کریں، جو اولیاء اللہ کے ہاں بھی ایک ڈیبیٹ ہے نا، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، اس کے روٹس بھی یہیں پر ہیں. وہ جب قرآن کی اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے میں سے روح پھونکی، وہ اس کو اللہ کی صفت کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں. پارٹ آف اللہ، ہاں وہ اس کو اس طرح سے لے رہے ہوتے ہیں نا. روح از کنٹینڈ انسائیڈ اللہ، تو اس میں وہ وہ جو پارٹ پھونک دیا ہم نے. جو ابن عربی کے اسکالرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، یا وہ جو پورا اسکول آف تھاٹ ہے قرآن کی، وہ پوری آیت پیش کرتے ہیں نا، فنا میں غلط نہیں پڑھتا اگر، مطلب میں نے اپنی روح پھونکی، وہ قرآن کی آیت ہے. آدم کے سجدے سے پہلے تو وہ جو روح پھونکی ہے، اگر اس کو گاڈ کی ایٹریبیوٹ مانا جائے، یعنی وہ گاڈ کی اگر صفت ہے، گاڈ کی صفات ہے نا، تو وہ صفات تو قدیم ہو سکتی ہیں. اور اگر وہ کسی بندے کے اندر وہ صفت آ گئی ہے تو حلولیہ والا جو سارا پروجیکٹ ہے وہ پھر ثابت ہو جائے گا، وہ صحیح ثابت ہو جائے گا کہ اللہ کی روح ہمارے اندر ہے. پھر یہ وحدت یہ وجود ایک ہی ہے اور ہم اس کا پارٹ ہیں. نعوذ باللہ. کہتے ہیں نا اینڈ میں فنا کہ ہم سب پھر واپس بھی ادھر ہی چلے جائیں گے، ڈراپ واپس اوشن میں بھی چلا جائے گا. تو داتا صاحب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہے اللہ کا حکم، روح ہے حکم، مگر یہ قدیم نہیں ہے، یہ کریٹڈ ہے. داتا صاحب یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ داتا صاحب توحید کو اس کے عرفہ درجے پر ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں پہلے تو روح کے وجود کو ثابت کیا اور فرمایا وہ قریش آپ سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. پھر اس کے قدیم ہونے کی نفی کی اور فرمایا کہہ دیجئے روح میرے پروردگار کا حکم ہے. اور اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے ارواح بے شمار جمع کیے ہوئے لشکر ہیں. اسپرٹ نہیں، اسپرٹس. اس کا سنگولر اور پلورل ہونا بھی بڑا میٹر کرتا ہے اس ڈیبیٹ کو سمجھنے میں. اگر ایک اسپرٹ ہو تو وہ قدیم کی طرف جا سکتی ہے بات، کہ وہ اللہ کی ایک اسپرٹ ہے اور وہ قدیم ہے اور وہ سب میں ہے. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ارواح، اسپرٹس. اسپرٹس اس کا مطلب ہے ملٹیپل اسپرٹس ہے نا. ارواح بے شمار جمع کیے ہوئے لشکر ہیں. دیز آر آرمیز آف اسپرٹس. پس ان میں جو عالم ارواح میں باہم شناسا ہوئے وہ دنیا میں بھی باہم الفت کرتے ہیں، اور جو وہاں ناشناسا تھے وہ یہاں بھی باہم مختلف رہتے ہیں. اب اسپرٹ کا اپنا وجود ہے، اس کا ہم اقرار کر رہے ہیں، یہ ہمارے دین کا پارٹ ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے.
ہم سائنٹزم پر بیسڈ کاسمولوجی کو نہیں مانتے کہ جی جو یہاں پر ہے وہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ باڈی کے ساتھ اسپرٹ بھی ہے, اس کا اقرار ہے, مگر وہ اسپرٹ قدیم نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے مگر وہ اللہ کی کریشن ہے, وہ حکم کریٹو ہے, اللہ کی وہ پراپرٹی نہیں ہے, اللہ کی صفت نہیں ہے. لیکن نبی پاک کی جو حدیث دا صاحب فوری لے آئے ہیں ساتھ ہی, ارواح بے شمار جمع کیے ہوئے لشکر ہیں. اب اسپرٹس ملٹیپل ہو گئی, ملٹیپل ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حادث ہوں گی, کیونکہ اللہ تو ایک ہے, اللہ تو ون تھا. ٹھیک ہے, ارواح بے شمار جمع کیے ہوئے لشکر ہیں. پس ان میں جو عالم ارواح میں باہم شناسا ہوئے وہ دنیا میں بھی باہم الفت کرتے ہیں. جو وہاں ناشناسا تھے وہ یہاں بھی باہم مختلف رہتے ہیں. تو مطلب یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو اسپرٹس وہاں پہ, اچھا یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے, جو اسپرٹس وہاں پہ جس طرح کی باتیں کرتی ہوں گی وہ یہاں پر اسی طرح کی باتیں کرتی ہیں پھر جب اکٹھی ہوتی ہیں, اور جب وہ وہاں پر جو بات مطلب تو پھر یہاں پر بھی ہوئی. تدا صاحب کہتے ہیں پس روح کی ہستی پر ایسی بہت سی دلائل ہیں, یعنی روح کی پہلے ایگزسٹنس تو ماننے کی ایگزسٹ کرتی ہے, صرف باڈی کو حتمی نہ ماننا. لیکن روح کی کیفیت اور ماہیت کی نسبت کچھ بحث کی گئی ہے, یہ نہیں ٹائپوگرافیکل ایرر ہے, کہ روح کی سٹیٹس کیا ہے, روح کی فارم کیا ہے, اس پر لوگ اب وہ دے آر ٹرائنگ ٹو نو دا ریالٹی. سب کہتے ہیں سو ایک گروہ کہتا ہے کہ روح وہ زندگی ہے جس سے بدن زندہ ہوتا ہے. روح وہ زندگی ہے جس سے بدن زندہ ہوتا ہے. متکلمین کے ایک گروہ کی بھی یہی رائے ہے. اس معنی کی روح سے گویا روح ایک عرض ہے. عرض پراپرٹی کو کہتے ہیں, جیسے کل بھی ہم نے بات کی تھی. ایسنس کو جوہر کہتے ہیں, عرض کو پراپرٹی کہتے ہیں. یہ بھی مسلم فلسفی کے ورڈز ہیں جو عربز نے کوائن کیے تھے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ روح وہ چیز ہے جس سے لائف ملتی ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ روح سے لائف ملتی ہے تو پھر روح ایک پراپرٹی ثابت ہوتی ہے. اٹ از اے پراپرٹی آف سم ون اور سم تھنگ, مگر یہ پراپرٹی ثابت ہوتی ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں متکلمین کا ایک گروہ بھی یہی کہتا ہے, اور اس معنی کی روح سے گویا روح ایک عرض ہے, جاندار اللہ کے حکم سے اسی کے سبب سے زندہ رہتا ہے, اور جاندار میں تالیف, حرکت اور باہم اجزاء کا اجتماع اسی کی وجہ سے ہے. تو صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ ڈیفینیشن ہم مان لیں تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ ہیومنز میں جو ایکویلیبریم ہے وہ یعنی اسٹیشنری یا ایک وہ ایکویلیبریم والی سٹیٹ میں ہے, تالیف جس کو کہہ رہے ہیں, حرکت, موومنٹ, اور ہیومن ایلیمنٹس کی ارینجمنٹ, اجتماع, پھر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ ساری روح کی وجہ سے ہو رہی ہے. ایک ایسی پراپرٹی جو آپ کو موومنٹ میں, اسٹیشنری ہونے میں, آپ کی پوری باڈی کی ارینجمنٹ میں آپ کو ایک میننگ فل لائف دے رہی ہے, وہ روح ہے, وہ ایک پراپرٹی ہے جو یہ کام کر رہی ہے. دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں اس کو. دا صاحب کہہ رہے ہیں ایک گروہ کہتا ہے روح وہ زندگی ہے جس سے بدن زندہ ہوتا ہے. متکلمین کے ایک گروہ کی بھی یہی رائے ہے. اس معنی کی روح سے گویا روح ایک عرض ہے, جاندار اللہ کے حکم سے, حکم اللہ کا مگر سبب کیا, روح, جاندار اللہ کے حکم سے اور روح کے سبب سے زندہ رہتا ہے, اور اس سے جاندار میں تالیف, حرکت اور باہم اجزاء کا اجتماع ہوتا ہے. اور ایسے ہی وہ اعراض جن کی وجہ سے جسم ایک حال سے دوسرے حال کی طرف انتقال کرتا ہے وہ سب اسی قوت حیات کی وجہ سے ہیں.
اچھا ہمارے سٹیٹس چینج بھی ہوتی ہیں, ہم ینگ ہوتے ہیں, پھر ہم بوڑھے ہوتے ہیں, ہم مڈل ایج میں آتے ہیں, یہ ایک حال سے دوسرے حال میں جانا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اس آرگومنٹ کے تحت روح یہ کام کر رہی ہوتی ہے. روح ایک لائف گیونگ پراپرٹی ہے جو آپ کو ایک حال سے دوسرے حال میں ٹرانسفر کرتی ہے, آپ کی باڈی کے آرگنز کو موو کراتی ہے, روکتی ہے, ارینجمنٹ عطا کرتی ہے, یہ سارا کام روح کر رہی ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ روح زندگی ہے تو یہ ایک پراپرٹی ثابت ہوگی, اٹس اے پراپرٹی. دوسرا گروہ کہتا ہے, اب یہ پہلا آرگومنٹ ہے, اسپرٹ از اے پراپرٹی, اٹس ناٹ این ایسنس, اٹس اے پراپرٹی, اٹس ناٹ اے باڈی, اٹس اے پراپرٹی. دوسرا گروہ کہتا ہے روح زندگی کے علاوہ کوئی چیز ہے, زندگی اس کے بغیر پائی نہیں جاتی. جس طرح روح بغیر جسم کے پائی نہیں جاتی, اسی طرح زندگی بغیر روح کے پائی نہیں جاتی. اور یہ کہ ان دونوں روح اور حیات میں کوئی بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں پایا جاتا. جیسا کہ درد اور اس کا علم, کیونکہ دو چیزیں ہیں اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی. اس معنی کے لحاظ سے بھی روح عرض ہے جیسا کہ زندگی عرض ہے. اچھا اب یہ اگلا آرگومنٹ داس صاحب بتا رہے ہیں. داس صاحب کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح زندگی کے علاوہ ایک اور چیز ہے, مگر یہ دونوں سائملٹینیسلی ایگزسٹ کرتی ہیں. جیسے اگر آپ کو پین ہو تو پین کا نالج بھی آپ کو سائملٹینیسلی ملتا ہے نا. آپ کو پین ہو رہی ہے اور آپ کو پین کا نالج بھی ہے, مجھے اس قسم کی پین ہو رہی ہے, تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں نا. جیسے ہم پین اور پین سے پیدا ہونے والا نالج کو علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے, اسی طرح لائف کو اور اسپرٹ کو علیحدہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ زندگی پلس سم تھنگ ہے, زندگی اور روح اکٹھے اترتی ہیں. لیکن داس صاحب کہہ رہے ہیں اگر اس آرگومنٹ کو بھی مان لیا جائے تو اس سے بھی روح جو ہے وہ ایک پراپرٹی ثابت ہوگی, اٹ از این ایٹریبیوٹ. اس آرگومنٹ سے بھی بات ایٹریبیوٹ کی طرف جائے گی. اب یہ جو دونوں آرگومنٹ داتا صاحب دے رہے ہیں یہ فلوسافیکل آرگومنٹس دے رہے ہیں. اب وہ سنت کے آرگومنٹس دینے لگے. داتا صاحب فرما رہے ہیں پھر سب مشائخ یعنی صوفی ماسٹرز اور بہت سے اہل سنت والجماعت کی یہ رائے ہے کہ روح ایک جوہر ہے جو قائم بذات خود ہے, نہ وہ وصف کہ جب تک وہ جسم کے ساتھ پیوستہ ہے. اچھا اب دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پہلے دو آرگومنٹس تھے, روح زندگی ہے یا روح اور زندگی اکٹھے اترتی ہیں, اس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ دونوں پراپرٹیز ہیں. لیکن گرینڈ صوفی ماسٹرز اور سنہ کی ٹیچنگز ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ روح جو ہے وہ ایک جوہر ہے, ایک ایسنس ہے, ایک باڈی ہے, سٹل باڈی کہہ لیں جو بھی ہے, اور قائم بذات خود ہے, یعنی اپنی ایگزسٹنس وہ رکھتی ہے اللہ کے حکم سے, لیکن وہ اپنی ایک ایگزسٹنس رکھتی ہے. یہ پراپرٹی نہیں ہے کہ وہ جب تک باڈی کے ساتھ پیوستہ پراپرٹی رہے تو زندگی ملتی رہتی ہے, نہیں. یہ اگر کارنل باڈی ہے تو ہمارے اندر ایک اسپرچول جوہر یا باڈی بھی ہے, وہ ایک باڈی ہے. روح ایک جوہر ہے جو قائم بذات خود ہے, نہ کہ وہ وصف کہ جب تک وہ جسم کے ساتھ پیوستہ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ باڈی کے ساتھ جب بندہ زندہ رہتا ہے تب روح رہتی ہے, جب مر جاتا ہے روح ختم ہو جاتی ہے, ایسا نہیں ہے. جوہر ہے, ایک ایگزسٹنس ہے. اچھا صفات جاریہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ہر وقت جاری ہیں نا, ان میں کوئی پاز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس قالب میں زندگی پیدا کر دیتا ہے اور آدمی کی صفت زندگی ہے اور وہ اسی سے زندہ ہے,
لیکن اس کے جسم میں روح امانت کے طور پر رکھی گئی ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ روح آدمی سے جدا ہو جائے اور وہ زندگی کی وجہ سے زندہ رہے، جیسا کہ خواب کی حالت میں روح نکل جاتی ہے اور زندگی باقی رہتی ہے۔ اب دادا صاحب نے پیچھے دو آرگومنٹس اگر ہم دوبارہ سے ذہن میں رکھیں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے زندگی ہی روح ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے زندگی اور روح ہمیشہ ساتھ ساتھ اور اکٹھے ہوتے تھے۔ دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ زندگی اور چیز ہے، روح ایک اور چیز ہے۔ زندگی اللہ کے حکم سے ملتی ہے، اللہ جس کو مرضی زندہ کر دے، اور زندوں کے اندر اللہ تعالیٰ روح کو بطور امانت رکھتے ہیں۔ روح ایک اور باڈی ہے، جوہر ہے، جو عام طور پہ زندہ لوگوں کے اندر رکھی جاتی ہے۔ اب آپ جب خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ زندہ ہی ہوتے ہیں، مگر آپ کی روح ٹریول کر رہی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی یہ اسیوم کر رہا ہو کہ باڈی اور روح کی علیحدگی سے موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی روح علیحدہ ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے، تو دادا صاحب اس آرگومنٹ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں زندگی اللہ کا حکم ہے، اور روح جو ہے وہ ایک امانت کے طور پہ باڈی کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اٹس اے سیپریٹ تھنگ، یعنی روح از ناٹ اکویولنٹ ٹو لائف، لائف از اکویولنٹ ٹو گاڈز آرڈر۔ اللہ جس کو کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے۔ اب ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم زندہ ہیں، روح ہماری ٹریول کر رہی ہے، روح باڈی سے جدا ہے، ہم مرے نہیں ہیں۔ مطلب بعض اوقات جب روح جسم سے علیحدہ ہو تو کیونکہ اللہ اپنا حکم کھینچ لیتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ جب وہ اپنا حکم دیتا ہے تو روح باڈی سے علیحدہ بھی ہوتی ہے، ہم زندہ ہوتے ہیں۔ ہم اذان کے بعد اس کو دیکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو ابھی ہم پیراس پڑھ رہے ہیں، بڑے میجر ڈسکلوجرز داتا صاحب اس میں کر رہے ہیں۔ دوبارہ سے اگر ہم کوئکلی دیکھ لیں، کچھ لوگوں نے کہا روح زندگی ہے، یہ پہلا ان کا آرگومنٹ تھا۔ روح زندگی کا مطلب ہے روح ایک پراپرٹی ہے، بذات خود کوئی ایگزسٹنس یا ایسنس نہیں ہے وہ۔ دوسروں نے کہا روح زندگی تو نہیں ہے، مگر ایسے ہی ہے جیسے درد اور علم ساتھ ساتھ ہوتا ہے، تو روح اور زندگی علیحدہ نہیں ہم دیکھ سکتے، یہ ہیں تو علیحدہ مگر یہ ہمیشہ کوئی ایگزسٹنس میں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اگر ایک ایگزسٹ نہ کرے تو دوسرا بھی نہیں کرتا، یہ سائملٹینیسلی۔ اور دادا صاحب نے اس پر بھی کہا کہ اس سے بھی یہ ثابت ہوگا کہ یہ پراپرٹیز ہیں، وہ ابھی ہم نے دیکھ لیا ہوا ہے۔ اب داتا صاحب نے اللہ والوں کا سنت سے جو آرگومنٹ ڈیرائیو کیا ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ داتا صاحب نے پہلا جو میجر ڈسکلوجر کیا ہے وہ یہ ہے کہ روح زندگی نہیں ہے، زندگی اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ وہ زندگی لکڑی کے سوکھے ہوئے تنے کو بھی مل سکتی ہے اگر اللہ چاہے تو، اس میں روح تو نہیں ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جسے ٹیک لگاتے تھے، مشہور واقعہ، جب ممبر بنایا گیا تو اس لکڑی میں سے رونے کی آواز آئی، وہ رویا، پھر آقا نے اس کو دفنایا بھی، واقعہ اشارتاً ہم بیان کریں۔ تنا تھا، سوکھا ہوا تنا تھا، اس سے آقا ٹیک لگاتے تھے۔ تو جب صحابہ نے ممبر تیار کیا تو اس تنے کو پھر آقا نے ٹیک نہیں لگائی تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ ایسے لگا جیسے کوئی بچہ رو رہا ہے کسی کے فراق میں۔ تو انہوں نے پوچھا تو کوئی نظر بھی نہیں آیا، تو پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ رو رہا ہے۔ تو آپ نے اس کو منگوایا، اس کو پیٹ کیا، رونے کی آواز ختم ہوئی، پھر اس کو دفنا دیا۔ تو پہلا میجر ڈسکلوجر جو دادا صاحب دے رہے ہیں کہ لائف اور روح سیپریٹ چیزیں ہیں۔ لائف ایک پراپرٹی ہے جو اللہ کے حکم سے اللہ جس کو زندہ کر دیتا ہے، اور روح ایک جوہر ہے، اٹس ناٹ اے پراپرٹی، یہ جوہر ہے، ایگزسٹ کرتی ہے۔ اللہ زندہ لوگوں کے اندر امانتاً اس باڈی کو وقتی طور پہ رکھ دیتے ہیں، اس سٹل باڈی کو رکھ دیتے ہیں، لیکن روح زندگی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اللہ کی اسکیم میں، کیونکہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح ٹریول کر رہی ہوتی ہے، باڈی کہیں اور ہوتی ہے، ہم زندہ بھی رہتے ہیں مسٹیکلی اسپیکنگ۔ لیکن اب داتا صاحب نے پیچھے ہم نے ایک سیٹنگ میں یہ بات داتا صاحب نے میں بتائی تھی کہ تین چیزیں ہیں، روح، نفس اور جسم۔ انسان ان تین چیزوں سے اس دنیا میں تین چیزیں اس پہ آپریٹ کر رہی ہیں۔
نفس کی پراپرٹی خواہش ہے. روح کی پراپرٹی جو ہے وہ عقل ہے, وہ عقل جو اس کو گاڈ کی طرف لے کے جاتی ہے, کانشسنس کی طرف. اور جسم کی پراپرٹی محسوس کرنا ہے, ڈیزائر نہیں, ڈیزائر نفس کی پراپرٹی ہے, محسوس کرنا. اگر روح کو تگڑا کریں گے تو باڈی بھی روحانی ہو جائے گی, نفس کو تگڑا کریں گے باڈی نفسانی ہو جائے گی, اس طرف نکل جائے گی. تو روح کی پراپرٹی کیا ہے؟ عقل. اور وہ عقل کیا ہے؟ وہ یہ ریشنالٹی والی عقل نہیں, وہ عقل جو خدا تعالیٰ کے پاس جانا چاہتی ہے, خدا سے کنیکشن کو اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے. تو داسا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس قالب میں, یعنی یہ جو ہمارا ڈھانچہ کہہ لیں, فزیکل باڈی کہہ لیں, اس میں زندگی پیدا کرتا ہے. آدمی کی صفت زندگی ہے, وہ اسی سے زندہ ہے, یعنی اللہ نے اس کو زندہ کر دیا, زندہ. لیکن اس امانت کے طور پہ رکھی گئی ہے, اٹ از این امانت. اور یہ جائز ہے کہ وہ روح آدمی سے جدا ہو جائے اور وہ زندگی کی وجہ سے زندہ رہے. جیسا کہ خواب کی حالت میں روح نکل جاتی ہے, زندگی باقی رہتی ہے. لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ روح کے چلے جانے کی حالت میں علم اور عقل باقی رہے اور انسان زندوں کی طرح ان سے کام لے سکے. اگر روح چلی جائے گی تو آپ کی کانشسنس چلی جائے گی. روح اصل میں ڈیوائن نالج اور وزڈم اور حکمت اور عقل کا کیریئر بھی ہے. روح کی یہ پراپرٹی ہے. تو اگر آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو آپ کی کانشسنس وہاں پر ہے جہاں پہ روح ہے, وہاں پر نہیں ہے جہاں پہ آپ کی باڈی ہے. تو داسا فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کہ روح کے چلے جانے کی حالت میں علم اور عقل باقی رہے. علم و عقل وہاں پہ ہوگا جہاں پہ روح ہے. داسا فرماتے ہیں یہ جائز نہیں کہ روح کے چلے جانے کی حالت میں علم و عقل باقی رہے اور انسان زندوں کی طرح ان سے کام لے سکے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے شہیدوں کی روحیں پرندوں کے پوٹوں میں ہوں گی. یہ حدیث ہے. جو پوٹے, پیٹھ یا ونگز کہہ سکتے ہیں آپ انہیں, جنتی پرندے جو شہداء ہیں, قرآن تو ان کو زندہ کہہ رہے ہیں نا, اور وہ ہیں بھی زندہ, لیکن ان کی اسپرٹس کہاں پہ ہیں؟ اس باڈی کے ساتھ نہیں ہیں. وہ جنت کے ونگز والے پرندوں کے ونگز کے اندر ہیں. وہ روحیں, ان کا ویسل اب وہ بنا ہوا ہے, تو ان کی کانشسنس کہاں پہ ہے؟ وہاں پہ ہے. شہیدوں کی روحیں پرندوں کے پوٹوں میں ہوں گی. تو دا صاحب کہتے ہیں اس لیے لا محالہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ روح ایک جوہر قائم بذات خود ہے, یعنی روح ایک ایگزسٹنس ہے بذات خود. ہاں, تو یہاں پر وہ باڈی نے اس کو یہاں پہ امانت میں وہ تھا, جو آپ کا درجہ ہوگا مرنے کے بعد برزخی زندگی میں, وہ اگلا پھر اس کو وہیکل جو ملے گا وہ اس کو کیری کرے گا. اس طرح کا سائیکل چلتا رہے گا. لیکن دادا صاحب نے کس آرگومنٹ کو نگیٹ کیا ہے؟ روح پراپرٹی نہیں ہے, روح ایک ایگزسٹنس ہے, ایک اینٹی ہے, پراپرٹی نہیں ہے. روح کی اپنی پراپرٹیز ہیں. کیونکہ پراپرٹی سب ڈیوائڈ اور ڈیوائڈ ہوتی ہے, ایسنس ڈیوائڈ نہیں ہوتا. نہیں, پراپرٹی تو پھر کسی اور ایسنس کا ہوتا نا. جو لوگ روح کو پراپرٹی ثابت کرنا چاہنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ اس کو اللہ کی پراپرٹی ثابت کر کے اس کو قدیم بنانا چاہ رہے ہیں نا. آرگومنٹ اصل میں یہ ہے ان کا, دے آر اسمارٹ. وہ روح کا جب پراپرٹی بنائیں گے تو پراپرٹی کس کی بنائیں گے؟ خدا کی, اور اس سے وہ اس کی قدامت ثابت کریں گے. جب اس کی قدامت ثابت کر دیں گے تو وہ وحدت الوجود ہو جائے گا ایک مسٹسزم میں, ہندوازم میں وہ کچھ اور ہو جائے گا, کرسچینٹی میں وہ ہولی اسپرٹ ہو جائے گا, وہ ٹرینٹی ہو جائے گی. ہاں نہیں, اللہ چاہے تو ڈسٹروائے کر سکتا ہے, قادس چیز ہے نا. جس طرح باڈی کو کر سکتا ہے, کرنے کو اس کو بھی کر سکتا ہے. ڈسٹروائے والی بحث نہیں ہے اس میں. بحث یہ نہیں ہے. بحث صرف یہ ہے کہ روح پراپرٹی نہیں ہے, ایک حادث چیز ہے, کریٹڈ ہے. یہ بحث, اور اس کے دا صاحب نے اینگلز ہمیں بتا دیے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں, پھر وہ کہہ رہے ہیں اس لیے ماننا پڑے گا روح ایک جوہر ایک ایسنس ہے, قائم بذات خود, یعنی وہ ایگزسٹنس رکھتا ہے اپنی,
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواح بہت سے لشکر ہیں جمع کیے ہوئے، دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ آرمیز ہیں، اس لیے لا محالہ یہ لشکر باقی ہوں گے، حالانکہ عرض اپنے محل کے بغیر باقی نہیں رہتا کیونکہ وہ قائم بذات خود نہیں ہوتا۔ اچھا یہاں پر دا صاحب ایک اور بات اب کر رہے ہیں، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر روح ایک پراپرٹی ہے، اگر اللہ کی نعوذ باللہ پراپرٹی ہو تو وہ تو پہلے ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، قدیم نہیں ہے روح۔ اگر کسی حادث شے کی پراپرٹی ہوتی تو جب حادث ختم ہو جاتا تو پراپرٹی بھی ختم ہو جاتی۔ تو اب جب نبی پاک یہ بار بار کہہ رہے ہیں وہ لشکر ہیں جمع کیے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ٹینیور یا اس کا ٹائم سپین لمبا ہے۔ تو اگر آپ کی باڈی کی وہ پراپرٹی ہوتی، باڈی مر جاتی تو پھر وہ بھی مر جاتی، تو اس کی انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس ضروری ہے، اس کا جوہر ہونا ضروری ہے، پراپرٹی سے وہ بات نہیں بنے گی۔ تو دا صاحب کہتے ہیں پس ان شارٹ اب وہ ریالٹی بتانے لگے ہیں، روح ایک جسم لطیف ہے، اٹ از اے سٹل باڈی، فزیکل باڈی نہیں ہے، مٹیریل باڈی نہیں ہے، اٹس اے باڈی، اٹس اے سٹل باڈی۔ آپ سمجھنے کے لیے جیسے کوئی نورانی پیکر ہوتا ہے جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے مگر وہ نظر آتا ہے آپ کو، ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ، لطیف کا بہت اچھا ٹرانسلیشن ہے۔ تو روح ایک جسم لطیف ہے جو فرمان الہی سے جسم میں آتی ہے اور اسی کے فرمان سے چلی جاتی ہے، کہ روح جو ہے ڈائریکٹلی ایک اللہ کی ایسی کریٹڈ چیز ہے کہ اللہ کے حکم پر جہاں پر اللہ بھیجتے ہیں ادھر جاتی ہے، اور جہاں پہ اللہ کھینچتے ہیں واپس بلاتے ہیں واپس چلی جاتی ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے شب معراج میں آدم صفی اللہ اور یوسف صدیق و موسیٰ کلیم اللہ اور ہارون کلیم اللہ و عیسیٰ روح اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہم السلام کو آسمان میں دیکھا تو لا محالہ وہ ان انبیاء کی ارواح ہی ہوں گی، اکارڈنگ ٹو داتا صاحب۔ یہ دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا اور بالکل برحق فرمایا کہ انہوں نے ان نبیوں کو دیکھا ہے، تو وہ نبیوں کی باڈیز نہیں تھیں، ان کی اسپرٹس تھیں جن سے ملاقات ہو رہی تھی اور جن سے وہ مل رہے تھے۔ اور کیونکہ اسپرٹ اب جیسے وہ کہہ رہے ہیں بار بار جوہر قائم بخود، وہ خود ایگزسٹنس رکھتی ہے، تو اگر اس کی اپنی ایگزسٹنس نہ ہوتی تو وہ ان کو نہ ملتے۔ اور پھر پیچھے بتایا ہے کہ روح جہاں ہوگی کانشسنس بھی وہاں ہوگی، کانشسنس ہی خطاب کرتی ہے، کلام کرتی ہے، گفتگو کرتی ہے۔ تو وہ انبیاء کلام کر رہے تھے، وہ گفتگو کر رہے تھے، وہ پورے کانشس تھے۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اگر روح عرض ہوتی، اگر وہ پراپرٹی ہوتی تو پھر بذات خود قائم نہ ہوتی، پھر وہ بذات پراپرٹی آن اٹس اون قائم نہیں رہ سکتی، سسٹین نہیں ہو سکتی۔ اور ہستی کی حالت میں یعنی ایک ایگزسٹنس کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نہ دیکھ سکتے۔ اگر ایک اسپرٹ پراپرٹی ہوتی تو پراپرٹی کو تو نہیں دیکھا جا سکتا اس طرح سے، آقا تو انبیاء کو دیکھ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ پراپرٹی نہیں، ایک جوہر ہے، ایک باڈی ہے، ایک ایسنس ہے، ایک ایگزسٹنس ہے۔ دا صاحب کہہ رہے ہیں اگر روح عرض ہوتی، اگر روح پراپرٹی ہوتی تو ضرور بذات خود قائم نہ ہوتی اور ہستی کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نہ دیکھ سکتے، اس لیے کہ روح کو وجود کے لیے کوئی محل چاہیے، یعنی اگر وہ پراپرٹی ہوتی تو اس کو کوئی کنٹینر چاہیے تاکہ وہ روح اس کو عارض ہو اور اس کا وہ محل جوہر قائم بذات خود ہو۔ جواہر یعنی اجسام قائم بذات خود سب مرکب اور کثیف ہوتے ہیں، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ارواح انبیاء کو اجسام کے ساتھ نہیں دیکھا، پس معلوم ہوا کہ روح جسم لطیف ہے، اور جب وہ جسم ہے تو اس کا دیکھنا جائز ہے مگر دل کی آنکھ سے۔ اب دا صاحب نے ایک اور لیول پہ اس آرگومنٹ کو لے گئے، اسی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کو دیکھا۔ دا صاحب کہہ رہے ہیں اگر نبی
نبی کی جو اسپرٹ ہے وہ وہاں نہ ہوتی اور وہ پراپرٹی ہوتی تو پراپرٹی بذات خود کسی کنٹینر کا طلبگار ہے، اور کنٹینر جو ہے وہ کثیف ہوتا ہے. کثیف یعنی وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا، وہ مٹیریل ہوتا ہے، مٹیریل. لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ انبیاء کی مٹیریل باڈیز ان کی قبروں میں ہیں، وہ وہاں سے اوپر تو نہیں لے کے گئے. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا نبیوں کی اجسام کو بھی مٹی نہیں کھاتی، مٹی کے لیے حرام اللہ نے کیا ہوا ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی نبیوں کو دیکھ رہے ہیں، اور آف کورس یہ پراپرٹی نہیں ہے، کیونکہ اگر پراپرٹی ہوتی تو پراپرٹی کسی کنٹینر کا تقاضا کرتی ہے. ان کی جو کنٹینر ہیں، وہ ان کی باڈیز ہیں، وہ تو قبروں میں ہیں. تو وہ ادھر تو اللہ اپنی قدرت سے چاہے تو وہ کر تو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے کی منشا یہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی باڈیز ان کی گریوز میں ہیں، ابھی قیامت تک وہ گریوز میں رہیں گی. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کثیف جسم، وہ مٹیریل باڈی کا تقاضا کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے تو مٹیریل باڈی کو نہیں دیکھا، اللہ کے نبی نے روحوں کو دیکھا ہے، بقول داتا صاحب کے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں آپ روح کو دیکھ سکتے ہیں. پھر ایک بام شیل وہ اینڈ پہ ڈراپ کر رہے ہیں، مگر اس آئی سائٹ سے نہیں، دل کی آنکھ سے. یہ دا صاحب کا ایک آرگومنٹ ہے، یہ وقت مقررہ پر آگے اور کھلے گا. داتا صاحب کے ہاں داتا صاحب نے یہ کہتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کو بھی دیکھا ہے وہ اس آنکھ سے نہیں دیکھا، وہ دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، اور وہ اللہ کے عطا اور فضل سے دیکھا ہے. کیونکہ یہ آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ حادث ہے، حادث قدیم کی کسی بھی یونین میں نہیں آ سکتی. اور داتا صاحب وہاں پر توحید الہی کا زوردار طریقے سے دفاع کرتے ہیں، حالانکہ آقا سے ان کو بہت محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دا صاحب فرماتے ہیں پس معلوم ہوا روح جسم لطیف ہے، اور جب وہ جسم ہے تو اس کا دیکھنا جائز ہے، لیکن دل کی آنکھ سے. اور یہ بھی جائز ہے کہ روحیں پرندوں کے پوٹوں میں رہیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ ایک لشکر ہوں جو آ جا سکتے ہوں. یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات دا صاحب نے کر دی ہے. اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دا صاحب نے 2 دفعہ یہ حدیث پیش کی ہے اسپرٹس لشکر ہیں، تو اللہ کے فضل اور اللہ کی عطا سے وہ لشکر آ جا بھی سکتے ہیں اگر اللہ چاہے اور اللہ ان کو حکم دے، اجازت دے. مطلب وہ جنت چھوڑ کے کون اس عالم ناسوت میں واپس آئے گا ویسے سوچا جائے تو. نہیں، جنتی پرندوں کے پوٹوں میں ہوتے ہیں، یہ تو حدیث ہے. جیسے شہداء، نہیں میں اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں، اولیاء اللہ کی ارواح کی خاص طور پہ بھی بات کر رہا ہوں. عام بندوں کی روحوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا. عام بندوں کی روحوں کا تو معاملہ ہی بڑا خطرناک ہے. وہ تو ان کو یہ آزادی نہیں ملے گی، ان کو تو جکڑا جائے گا جو گناہ گار لوگ ہیں، اللہ توبہ کرے. ہاں آف کو علیین والے تو اولیاء اللہ یا نیک لوگ ہی ہیں نا، میں وہی عرض کر رہا ہوں. ہم انشاءاللہ گمان اچھا کرتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ آ جا سکتے ہیں، اللہ ان کو، کیونکہ وہ لشکر ہیں، وہ آرمیز ہیں جیسے دا صاحب کہہ رہے ہیں. مگر میں ویسے فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ کہہ رہا ہوں کون آنا چاہے گا واپس؟ وائی وڈ دے وانٹ ٹو کم بیک؟ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اس ریڈنگ کو اگر ہم کلمنیشن کی طرف آج کی لے کے جائیں، روح جسم لطیف ہے، جب وہ جسم ہے تو اس کا دیکھنا جائز ہے، لیکن دل کی آنکھ سے. اور یہ بھی جائز ہے کہ ارواح پرندوں کے پوٹوں میں رہیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ ایک لشکر ہوں اور وہ آ جا سکتے ہوں. چنانچہ احادیث صحیحہ اس امر پر ناطق ہیں، اور ان کا اجسام میں آنا اور ان سے نکل جانا حکم الہی پر موقوف ہے. چنانچہ فرمایا اے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا انبیاء اللہ، السلام علیکم داتا صاحب، السلام علیکم حضرت عبد القادر جیلانی. حلال کھانے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کس طرح حلال کھانا آپ کے دل کی صفائی کرتا ہے.
صاحبزادے، حلال کھانے سے اپنے دل کی صفائی کر، یقیناً حق تعالیٰ کی معرفت یا پہچان حاصل ہو جائے گی۔ اپنے نوالے، اپنے لباس اور اپنے دل کو صاف کر، صافی بن جائے گا۔ تصوف لفظ صفا سے مشتق ہے، یعنی صفا سے نکالا گیا ہے، نہ کہ صوف پہن لینے سے۔ اے وہ شخص جس نے صوفی بننے کے لیے صوف پہن رکھا ہے، تو اپنے تصوف میں سچا بن۔ صوفی وہ ہے جس کا دل مولا کے سوا تمام چیزوں سے صاف ہوتا ہے۔ صوفی وہ ہے جس کا دل مولا کے سوا، اللہ کے سوا تمام چیزوں سے صاف ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو رنگ برنگ کپڑے پہننے اور ریاکاری یعنی ہپوکریسی کی ریاضتیں کر کر کے چہروں کو زرد بنانے اور پیروں کی صورت بنا کر کندھوں کو ہلانے اور واعظ بن کر بزرگوں کی حکایتیں بیان کرنے میں زبان چلانے اور کثرت درود اور وظائف اختیار کر کے تسبیح و تحلیل میں انگلیاں ہلانے سے نہیں ہوتی۔ کہہ رہے ہیں کہ جو دل کی صفائی ہے وہ ہپوکریسی کی ریاضتوں سے، اور ظاہری کہ آپ نے اتنی ریاضتیں کی، آپ کا چہرہ زرد ہو گیا اور آپ کوئی پیر بن گئے ظاہری طور پہ، لیکن دل آپ کا ابھی بھی میلا ہی ہے، اور چاہے آپ نے جتنے بھی وظائف اور درود کر لیے اور تسبیحاں گھما لی، لیکن دل آپ کا پھر بھی میلا ہی ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ کہنے کس طرح آپ صوفی بنتے ہو، کس طرح آپ اپنی صفائی کرتے ہو، یا کس طرح آپ کی صفائی ہو سکتی ہے؟ پس حق تعالیٰ کی طلب میں سچا بننے، دنیا سے بے رغبت ہونے یعنی دنیا سے ڈیٹیچمنٹ اختیار کرنے، مخلوق کو قلب سے، دل سے باہر نکالنے اور اپنے مولا کے سوا سب سے خالی ہو جانے سے حاصل ہوا کرتی ہے۔ یعنی کہ آپ نے بیسکلی اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے اٹیچمنٹ کو دور کرنا ہے، تب آپ کے دل کی صفائی ہوگی۔ تو لگتا یوں ہے، اور یہ پہلے بھی ایک جگہ کہا تھا، اشارہ یہی کرتے ہیں کہ دل اللہ نے ایسی جگہ بنائی ہے جہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ کی یاد رہے، یہ سینٹر ہے فار دا ریممبرنس آف گاڈ، فار دا لو آف گاڈ۔ ایک بزرگ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے عرض کیا، یا اللہ ان نعمتوں کو مجھ سے مت روک جن کے ملنے سے میرا تو فائدہ ہے اور تیرا کچھ نقصان نہیں، اور بار بار یہی دعا مانگی۔ اس کے بعد میں سو گیا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے، اور تو بھی تو ایسے عمل سے مت رک جن کے کرنے میں تیرا فائدہ ہے، اور ایسے ناجائز کام کرنے سے باز آ جا جن سے تیرا نقصان ہے، کہ نعمتوں کے مستحق تو کام کے کرنے والے ہیں، اور جسے اپنے نفع نقصان کا خود فکر ہی نہ ہو، وہ ہم سے سوال کس منہ سے کرتا ہے۔ صاحبو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح کرو۔ کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے ریلیشن کو، اپنی نسبت کو، اپنے تعلق کو صحیح کرو۔ کیسے صحیح کرنا ہے؟ آپ کا اتباع جس کے لیے صحیح ہو جاتا ہے، اس کا تعلق بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ when you start following، جب آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا شروع کرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تعلق پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح ہونا شروع ہو گیا۔ آپ کا اتباع جس کے لیے صحیح ہو جاتا ہے، اس کا تعلق بھی صحیح ہو جاتا ہے، اور اتباع کیے بغیر تیرا یوں کہنا کہ میں آپ کا امتی ہوں، تیرے لیے مفید نہیں۔
کہنے صرف کہنے سے نہیں ہوگا, تم نے کچھ کرنا بھی ہوگا. جب تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال میں آپ کے متبع بن جاؤ گے تو دار آخرت میں تم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی نصیب ہوگی. یعنی کہ جب آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہی ہوئی سینگز اور ان کے ایکشنز کو فالو کرنا شروع کرو گے, ویسے کرنا شروع کرو گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی ہم نشینی, ان کی کمپنی نصیب کریں گے. کیا تم نے حق تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا کہ جو کچھ تم کو پیغمبر دیں اس کو لے لو, اور جس سے باز رکھیں اس سے باز آ جاؤ. آپ جو کچھ تم کو حکم دیں اس کی تعمیل کرو, اور جس بات کی بھی ممانعت کریں, منع کریں, اس سے رک جاؤ. یقیناً دنیا میں حق تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے قلوب کے اعتبار سے, اور آخرت میں قریب ہو جاؤ گے جسم اور نفس کے اعتبار سے.